السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف عشق آتش۔ کیا اب کے تانیہ حیران رہ گئی۔ جی تانیہ بی بی صاحب کواری مر گئی تھی، ان کی شادی تو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ تانیہ کے سر میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ وہ آہستہ سے ٹیبل سے اتر گئے اور بہادر کہتا جا رہا تھا، پتہ نہیں تانیہ بی آپ کو کسی نے کیا بتایا ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں بات کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ وہ تو آپ نے مرنے والی کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی تھی تو ہم بھی بول پڑے، پر اب آگے ہم سے کچھ نہ پوچھے گا۔ اور آگے رکھا بھی کیا ہے، وہ بیچاری مر گئی اور ساری باتیں ختم ہو گئی۔ بڑی نیک لڑکی تھی، اللہ جنت نصیب کرے۔ باتیں ختم نہیں ہوئی، اس نے دل میں کہا، باتیں تو شروع ہوئی ہیں۔ جب ملیحہ نے دادا جان کی کسی حکم سے سرتابی نہیں کی تو اسے گمنام کیوں کر دیا گیا؟ اس کی موت کن حالات میں ہوئی اور کیوں اسے پر اسرار بنایا جا رہا ہے؟ اور سب سے اہم چیز، یہ بات کیوں مشہور کی گئی کہ وہ وجدان مصطفیٰ کی بیوی تھی اور ان کی اصل بیوی اور شایان کی ماں کون ہے؟ اور اس کی شخصیت کو کیوں چھپایا گیا اور کیوں شایان کو بھی یہ یقین دلایا گیا کہ وہ ملیحہ کا بیٹا ہے؟ سوال ہر طرف بکھرے تھے پر جواب کہیں نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی اور ڈرائنگ روم کے گلاس ڈور سے اندر دیکھنے لگی جہاں سے پردہ ہٹا ہوا تھا۔ دادا جان صوفے پر بیٹھے بار بار پہلو بدل رہے تھے اور نور الہدا وجدان کے ساتھ بیٹھے ان کے کندھے پر بازو پھیلائے دھیرے دھیرے بولتے وجدان کی بات بڑے دھیان سے سن رہے تھے۔ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ نور الہدا اور بابا جان کبھی ملیحہ کے بارے میں زبان نہیں کھولیں گے۔ اب اس نے وجدان کا نام بھی اس فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ نہ جانے اب یہ تینوں اندر بیٹھے کون سے اسکرین پلے لکھ رہے ہیں، وہ تین لوگ جنہیں ملیحہ نے سب سے زیادہ چاہا تھا۔ اس کے بارے میں سچ بتانے کو تیار نہیں، پتہ نہیں اس کی ذات پر جھوٹ کے پردے کیوں ڈالے گئے۔ کوئی ہے تو اسے بیٹی ماننے کو تیار نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں تھی۔ کیا کورکھ نندھا ہے۔ وہ چلتی ہوئی صوفے پر آ بیٹھی۔ کہانی کے چار بنیادی کرداروں میں سے ایک موت کی آغوش میں چلا گیا اور باقی تین جو بھی بولیں گے وہ سچ نہیں ہوگا، مگر شاید کہانی کا کوئی ثانوی کردار سچ بولنے پر آمادہ ہو جائے، جیسے سمیرا۔ آف کورس، اس نے اپنے خیال کی تائید کی۔ سمیرا کو ضرور پتا ہوگا کہ ملیحہ کی موت کیوں اور کیسے ہوئی۔ اگر یہ پتا چل جائے تو باقی کی الجھنیں بھی سمٹ جائیں گی۔ لیکن سمیرا کو میں کہاں ڈھونڈوں گی؟ میں نے تو کبھی ملیحہ کے ننیال میں سے کسی شخص کو قصر فاروقی میں آتا جاتا نہیں دیکھا، تو پھر سمیرا، اسے میں کیسے ملوں گی؟ وہ سوچنے لگی۔ میری ممی شایان کی مدر کی کزن ہے۔ تانیہ کو اچانک فائزہ کی بات یاد آئی اور اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ او مائی گاڈ، فائزہ اور شایان کی مائیں آپس میں کزنز تھیں؟ شایان کی ماں کی حیثیت سے تو سب ملیحہ کو ہی جانتے ہیں، اور فائزہ کی ماں ہے سمیرا آنٹی، اور فائزہ آفاق یعنی سمیرا آفاق۔ اٹس ریئلی امیزنگ۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں 3 سال سے اس گھر میں جا رہی ہوں جس کے رہنے والوں کا رشتہ قصر فاروقی سے برسوں پہلے ختم ہو چکا ہے، اور جواد کے انگیجمنٹ والے دن آفاق انکل پاپا کے نام پر چونکے بھی تو تھے۔ شک کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ اور اب آگے کی کہانی سمیرا آنٹی سنائیں گی۔ وہ جوش میں چلتے اپنے کمرے سے گاڑی کی چابی اٹھا کر پورش میں آ گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ فائزہ کے گھر پر تھی۔ فائزہ نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ تم؟ ہاں میں، لیکن اس قدر حیران کیوں ہوں؟ تمہیں پتہ ہے رات تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا؟ فائزہ انسنی کرتے ہوئے بولی، میں شروع سے ہی چاہتی تھی کہ تمہاری اور شایان کی شادی ہو جائے، اور شایان کو تمہارے پاپا کا نام سن کر ہی اٹھ پٹانگ قسم کے خوف ستانے لگے تھے، اور کل میں نے شایان کو جھوٹ بول کر اسی لیے بلوایا تھا کہ تم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو گے تو شاید اس کے دماغ سے خوف نکل جائے۔ پھر تم بھی اس کی بات مان گئی تو آخری حل یہی بچا تھا کہ میں وجدان انکل کو سب بتا دوں، اور میں نے انہیں سب بتا دیا۔ اچھا، تو اس لیے وہ پاپا اور دادا جان سے ملنے گھر آ پہنچے؟ میں بھی حیران تھی کہ اتنے سالوں میں تو وہ کبھی دادا جان سے ملنے نہیں آئے، تو آج کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وجدان انکل تمہارے گھر آئے تھے؟ فائزہ پوچھنے لگی۔ آئے تھے نہیں، اس وقت بھی وہ قصر فاروقی میں موجود ہیں۔ بہت بد اخلاق ہو، اتنے برسوں بعد وہ تم لوگوں سے ملنے آئے اور تم انہیں چھوڑ کر یہاں چلی آئی۔ فائزہ نے اسے سرزنش کی۔ ان کی پاپا اور دادا جان کے ساتھ خفیہ میٹنگ چل رہی ہے، اس لیے میری اس بد اخلاقی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا سنو،
میں آج خاص طور پر آنٹی سے ملنے آئی ہوں، انہیں کمرے میں بلا لو۔ وہ اپنے مطلب کی بات پر آ گئی۔ خیریت؟ فائزہ نے پوچھا۔ ہاں بس تم انہیں بلا لو۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر اٹھی اور روم سے چلی گئی۔ فائزہ بتا رہی تھی تم خاص طور پر مجھ سے ملنے آئی ہو؟ بیڈ پر بیٹھنے کے بعد وہ محتاط انداز میں بولی۔ جی آنٹی، آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کہو۔ ایک منٹ۔ ان کی اجازت پا کر اس نے فائزہ کی طرف رخ کیا۔ فائزہ، ہمیں کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ وہ حیران تو ہوئی مگر فوراً ہی جانے کو کھڑی بھی ہو گئی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کسی تکلف کی ضرورت نہیں، بس اتنا خیال رکھنا جب تک میں کمرے کا دروازہ کھول نہ دوں کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ جیسا تم کہو، وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر دیا۔ جی تو شروع کریں، اس نے سمیرہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ تانیہ نے محسوس کیا کہ وہ کچھ مضطرب سی تھی۔ مجھے جانتی ہیں؟ انہیں خاموش دیکھ کر تانیہ نے سوال کیا۔ سمیرہ اس کے لہجے سے سمجھ گئی کہ سوال کا مطلب کیا تھا اور کہا، تم نور الہدا کی بیٹی ہو اور آپ افتخار حسن کی بیٹی ہیں۔ تانیہ نے ان کے چپ ہوتے ہی کہا، میرا مطلب ہے ملیحہ کے ماموں افتخار حسن کی بیٹی۔ تمہیں فائزہ نے بتایا ہوگا۔ انہوں نے فوراً قیاس لگایا۔ نہیں، مجھے ملیحہ نے بتایا ہے۔ سمیرہ نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو مگر بحث نہیں کی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں مگر اب لگ رہا ہے مجھے اس رویے پر ایک بار پھر غور کر لینا چاہیے۔ وہ دانستہ بدلحاظ ہوئی۔ اور اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ تانیہ ایک دم سے بھڑک اٹھی۔ جو لڑکی آپ کو اپنی بہن کی طرح سمجھتی تھی آپ اس پر بہتان لگاتی ہیں کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی؟ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ملیحہ گھر سے بھاگی تھی۔ وہ بل کھا کر بولی۔ تو پھر ملیحہ اور وجدان کی شادی کیوں کر ہوئی؟ وہ پوچھنے لگی۔ ملیحہ کا اپنے بابا جان کے ساتھ اس ایشو پر جھگڑا ہو گیا تھا، پھر بات بڑھ گئی اور ان حالات میں اسے گھر چھوڑ کر یہاں آنا پڑا۔ بعد میں ابو اور چاچو نے دونوں میں صلح کی کوشش بھی کی مگر پپھا جان نے کہہ دیا کہ ملیحہ ان کے لیے مر چکی ہے۔ اس کے بعد سب کو یہی مناسب لگا کہ ملیحہ کی شادی وجدان سے کرا دی جائے، اور وجدان کے ساتھ بھاگی نہیں تھی، اسے باقاعدہ رخصت کیا گیا تھا۔ وہ غصے سے چبا چبا کر بولی۔ تانیہ نے سکون سے ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا، پھر کہا، ان کا انتقال کس طرح ہوا؟ وہ ایک پل کو رکی اور کہا، شایان کی پیدائش پر ملیحہ کی وفات ہو گئی تھی۔ مگر کس طرح؟ وہ پوچھ رہی تھی، سمیرہ زج ہو گئی۔ بچے پیدا کرتے وقت اکثر عورتیں مر جاتی ہیں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ حیران ہونے کی بات تو ہے نا۔ ان کی بات پر غور کرتے ہوئے وہ اٹھی اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں بازو لپیٹ کر کہا، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ سمیرہ اچنبھے سے بولی تو تانیہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولی، اگر ایک ایسی عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے مر جائے جس کے ہاں کبھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو سن کر حیرت تو ہوگی۔ اس بار سمیرہ کچھ بول نہیں پائی۔ ملیحہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے بڑے سکون سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک ایسی لڑکی جو مر چکی ہے اس کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ کہ وہ کسی کی بیوی اور کسی کے بچے کی ماں تھی، بولتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ وہ چپ ہوئی، پھر تنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، لیکن آپ کیا کسی مرے ہوئے کا لحاظ کریں گی؟ جب آپ نے زندہ لوگوں کا لحاظ نہیں کیا، شایان کے ساتھ کیا آپ لوگوں نے جسے وہ ماں سمجھتا ہے وہ اس کی ماں نہیں؟ اگر پتہ چل جائے اسے تو اس کی کیا حالت ہو، اور وہ بد نصیب ماں جس نے اسے پیدا کیا ہے اس پر کتنا ظلم کیا ہے آپ سب نے، اور آج میری زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی برباد ہو رہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ملیحہ فاروقی کا بیٹا ہے، شایان مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور میں سچ جان کر بھی اسے بتا نہیں سکتی کیونکہ میں جانتی ہوں وہ کبھی سہ نہیں پائے گا کہ جس باپ سے وہ اتنی محبت کرتا ہے اسی نے اس کی ماں کی شناخت کے حوالے سے اسے دھوکہ دیا۔ وہ رکی اور شکایتی نگاہوں سے سمیرہ کو دیکھنے لگی جن کی آنکھوں سے اب آنسو گرنے لگے تھے۔ دادا جان، پاپا، وجدان اور آپ، ملیحہ نے ہر ایک سے محبت کی۔ اس کے مرنے کے بعد آپ سب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ پاپا اور دادا جان یوں اس کے ذکر سے لا تعلق ہو گئے جیسے وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اور وجدان جو ملیحہ کے لیے یقین کا چہرہ تھا اس کے چہرے کو دھوکہ بنا کر اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتے رہے، اور آپ نے وجدان کو ایسا کرنے دیا؟ کس قدر بد نصیب تھی وہ،
اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ سمیرا کے آنسو اور بھی شدت سے بہنے لگے، مگر تانیہ اس پر ترس کھائے بغیر بولتی رہی۔ جھوٹ کا یہ محل کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بتائیں، میری اور شایان کی زندگیوں کو برباد کرنے کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ جواب دیں، یا دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب بھی نہیں؟ استہزائیہ انداز میں کہتے ہوئے اس کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ آج تو آنسو بہا رہی ہیں، مگر جب ملیحہ کی موت کا تماشا بنا رہی تھی اس وقت آپ کے آنسو کہاں تھے؟ میں نے ملیحہ کی موت کو تماشا نہیں بنایا، وہ چلا اٹھی۔ ہاں، وہ بد نصیب تھی، مگر کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ پھر وہ آنسو پونچھے بغیر ہولی سے بولنے لگی۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ ملیحہ مر چکی ہے۔ کس نے سوچا تھا وہ اس طرح مر جائے گی؟ جیتے جی کبھی نہیں ستایا اور مر کر سب کے لیے عمر بھر کا عذاب بن گئی۔ انہوں نے تانیہ کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی پریوں کی داستان نہیں جسے سننے کے شوق میں تم یہاں چلی آئی ہو۔ جانتی ہوں یہ پریوں کی داستان نہیں، مگر پری کی داستان تو ہے جو جادو نگری میں کھو گئی۔ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے تانیہ نے اس بار رسان سے کہا تھا۔ سمیرا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور دھیرے دھیرے ماضی کے پردے ہٹانے لگی۔ آفاق چونک تو تبھی گیا تھا جب اسے شام کے پس منظر میں ملیحہ اور وجدان کو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے دیکھا تھا، مگر اس نے خود کو کسی بھی طرح کی آس آرائی سے محفوظ رکھا۔ وہ ملیحہ اور وجدان دونوں کو ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ ملیحہ سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی تھی اور وجدان بھی سلجھے مزاج کا شخص تھا جو اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتا تھا۔ آفاق نے اسے کبھی لڑکیوں میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں سے ہی کسی نادانی کی امید رکھنا فضول تھا۔ بعد کے دنوں میں آفاق نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیازی برتتے ہی دیکھا، مگر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ پوری جان سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں۔ پھر وہ لمحوں کی بے اختیاریاں بھی آفاق سے چھپی نہ رہ سکیں، لیکن وہ مستقل انہیں اپنا وہم سمجھ کر جھٹکتا رہا۔ مگر جس دن نور الہدا ملیحہ کو لینے آئے تھے، آفاق نے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ آفاق اسے باہر گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو بھی وجدان وہیں کھڑا رہا۔ کہاں کھو گئے؟ وجدان نے اپنے خیال سے ابھر کر آفاق کو دیکھا۔ میں نہیں کھویا، دل کھو گیا ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ آفاق سنجیدہ ہوا۔ وجدان نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، مذاق کر رہا ہوں، اور اب اندر چلو، یہاں تو بہت دھوپ ہے۔ وجدان بات بدل گیا تھا، لیکن آفاق کو یقین ہو گیا کہ ان دو سلجھے ہوئے لوگوں کے درمیان کوئی الجھا ہوا سا تعلق ضرور ہے۔ وہ وجدان سے اس بارے میں کھل کر بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس روز موقع نہیں مل سکا، اور اگلے دن آفاق اور سمیرا ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات چلے گئے۔ پھر 10 دن بعد ان کی واپسی ہوئی۔ دوسرے ہی دن وہ وجدان سے ملنے اپنے پاپا کے آفس گیا تھا، مگر وہ وہاں ملا ہی نہیں تو واپس آ گیا۔ آج آفس آئے تھے۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے دوران منیر حسن نے آفاق سے پوچھا، وجدان سے ملنے گیا تھا اور جناب وہاں تھے ہی نہیں؟ اس کی بات کاٹ کر منیر حسن نے اس کی بات پوری کی۔ آفاق خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کیا کہتا؟ وہ تو وجدان کے لیے بے حد پریشان تھا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر اس کے گھر چلا گیا، مگر وہ گھر پر نہیں تھا۔ آفاق اس کے نام میسج چھوڑ آیا، لیکن وجدان ہنوز لاپتہ ہی رہا۔ آج 17 دسمبر تھا اور آفاق جانتا تھا کہ آج ملیحہ کی ایگزیبیشن ہے۔ وہ کچھ دن پہلے ہی پاس لے آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ملیحہ کو سرپرائز دے گا۔ آفس سے فارغ ہو کر سیدھے آرٹس کونسل جانے کے بجائے آفاق ڈیلی نیوز پیپر کے آفس آ گیا۔ آرٹس کونسل میں زبردست ایگزیبیشن لگی ہے، چلو گے؟ وہ اپنے رپورٹر دوست ساجد کے ڈیسک پر آ کر بولا۔ چلو گے؟ وہ اچھمبے سے بول کر ہنسا۔ میں تو لیٹ ہو گیا ہوں یار، میرا اسسٹنٹ رپورٹر اس وقت آرٹس کونسل میں بیٹھا مجھے دعائیں دے رہا ہوگا۔ شام کے اخبار میں نمائش کی کور رپورٹ چھاپنی ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا ڈائریکٹ وہیں پہنچ جائے۔ میں بھی سیدھا وہیں آؤں گا، لیکن ایڈیٹر صاحب نے بلوا لیا، وہ میری جان چھوڑے تو میں جاؤں۔ کتنی دیر لگے گی؟ بس یہ رپورٹ فائنل کر دوں پھر چلتے ہیں، اس نے کہا اور رپورٹ میں گم ہو گیا۔ آفاق کی کرسی پر بیٹھ کے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ساجد نے جلدی ہی اپنا کام ختم کر لیا۔ وہ رپورٹ ایڈیٹر کے ٹیبل پر رکھ کر واپس آیا تو آفاق اسے دیکھ کر اٹھتا ہوا بولا، ویسے وجدان بھی اگر ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ ہاں یار، ہماری تگڑی پوری ہو جاتی۔ ساجد بھی بولا، چل پھر اسے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ پر اٹھانا کہاں سے ہے یہ بھی تو پتا ہو۔ آفاق کے جواب میں وہ بولا، لائبریری سے۔ آفاق حیران ہوا، لائبریری؟
تجھے راستے میں بتاتا ہوں، اس نے کہا اور آفاق کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ یہ لائبریری کا کیا چکر ہے؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آفاق نے ساجد سے پوچھا۔ چکر لائبریری کا نہیں، لڑکی کا ہے۔ وجدان اور لڑکی کا چکر؟ امپاسبل۔ آفاق حیران ہوا۔ وہ تو لڑکیوں کو بھاؤ تک نہیں دیتا اور لڑکیاں ہمیں بھاؤ نہیں دیتی ہیں۔ پر دیکھ لو، تمہاری شادی بھی ہو گئی اور میری منگنی بھی۔ بھائی، یہ جو دنیا ہے نا، اتفاقات کا مجموعہ ہے۔ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، دیا آندھی میں جل سکتا ہے، پانی میں آگ لگ سکتی ہے، اور وجدان کو محبت ہو سکتی ہے۔ تو مجھے آج بتا رہا ہے؟ اس کی ساری بکواس کے جواب میں آفاق بگڑ کر بولا۔ مجھے بھی کچھ دنوں پہلے ہی پتا چلا ہے، وہ بھی اتفاقاً، اس نے بدل کر صفائی میں کہا تو آفاق بولا۔ ٹریلر تو دکھا دیا، فلم بھی دکھا دو۔ یار کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں۔ 2-3 مہینے پہلے میں اور وجدان لائبریری میں گئے تھے۔ وہاں وہ بار بار ایک لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی تھوڑی سی خوبصورت تو تھی، پر سچ بات ہے مجھے تو ایسی خاص نہیں لگی کہ وجدان جیسا گہرا بندہ اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی متاثر ہو جائے۔ پھر وہ لڑکی اٹھ کر چلی گئی۔ ہم لوگ بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر اٹھ گئے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ بلکہ اس کے بعد سے جو اسے لاپتہ رہنے کی بیماری ہو گئی ہے، تو مجھے شک بھی نہیں ہوا کہ اس لڑکی کے چکر میں لائبریری جاتا ہوگا۔ وہ تو پرسوں میں وہاں گیا تو اسے وہاں دیکھا، پھر خود ہی میرے پوچھنے پر بتانے لگا کہ صبح سے شام تک لائبریری میں ہوتا ہوں۔ لائبریری بند ہونے کے بعد سڑکیں ناپتا ہوں، پھر جب نیند آنے لگتی ہے تو گھر چلا جاتا ہوں۔ بس اسی بات پر مجھے شک ہوا۔ اس سے پوچھا تو ہنسنے لگا، لیکن تردید بھی نہیں کی۔ وہ آخری جملے پر سوچتا ہوا بولا۔ ہاں، آفاق گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں بار بار اس شام کا منظر گھوم رہا تھا جس میں تخت پر بیٹھی ملیحہ کھوئے سے انداز میں اپنے سامنے بیٹھے وجدان کو دیکھ رہی تھی، جس کے انداز میں بھرپور وارفتگی تھی۔ آفاق کی پیشانی پر لکیریں سے ابھری۔ وجدان لائبریری کی پتھریلی سیڑھیوں پر بیٹھا کتاب کے ورق الٹ رہا تھا جب آفاق اور ساجد اس کے سر پر آ پہنچے۔ اگر علم کے سمندر میں یوں ہی غوطے پہ غوطہ لگاتے رہے تو کسی دن ڈوب جاؤ گے۔ آفاق نے ہاتھ مار کر کتاب بند کر دی۔ اٹھ، ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ مگر میں نہیں جا سکتا، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ کیوں؟ جواب میں وجدان گریز کے کچھ پلوں کے بعد بولا۔ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر ساجد بولا۔ جس کے انتظار میں تو 3 مہینے سے دھول پھونک رہا ہے، وہ آج بھی نہیں آئے گی۔ میں نے کبھی بھی اس کے آنے کی شرط اپنے انتظار کے سامنے نہیں رکھی۔ تو تم مانتے ہو کہ تم اس لڑکی کے انتظار میں یہاں آئے ہو؟ ساجد اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہ ماننے سے کیا فرق پڑ جائے گا، وہ آہستہ سے بولا۔ وجدان، مجھے تم سے اس پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ آفاق چڑ سا گیا۔ جس لڑکی کی تم نے صرف شکل ہی دیکھی ہے، اس کے لیے تم خود کو اس طرح برباد کر رہے ہو، کیا یہ دیوانگی نہیں ہے تو وہ مسکرایا۔ اور دیوانے کو صرف اپنی دیوانگی سے مطلب ہوتا ہے۔ ایک دن کے ناغے سے دیوانگی میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، نہ وہ آ کر تیرے غیر حاضری نوٹ کرنے والی ہے۔ اب اٹھ جا، ساجد نے کہا۔ پھر اس کے نہیں کرنے کے باوجود وہ دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے آئے۔ وہ آیا تو بے دلی سے تھا، مگر نمائش میں ملیحہ کو دیکھ کر وہ اس اتفاق پہ حیران رہ گیا۔ آفاق نہ جانے کدھر تھا اور اس کے ساتھ کھڑا ساجد کسی سے انٹرویو لے رہا تھا۔ وجدان نے اپنے آپ ہی اس کی طرف چل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ساجد کا کیمرہ تھا۔ بنا سوچے ہی غیر ارادی طور پر اس نے ملیحہ کی کئی تصویریں کھینچ لیں۔ اپنے چہرے پر فلیش کی روشنی محسوس کر کے ملیحہ اس طرف متوجہ ہوئی تو وجدان کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ دونوں ہر طرف سے بیگانہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تبھی آفاق اس طرف چلا گیا۔ رنگ تو اس نے ملیحہ کے چہرے پر بھی دیکھے تھے، مگر وجدان کی آنکھوں کی چمک نے اسے واقعی الجھا دیا تھا۔ ملیحہ پلٹ چکی تھی۔ آفاق چلتا ہوا وجدان کے پاس آ گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ میری بہن ہے۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا جو جاتی ہوئی ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ اور میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنی مخصوص واضح انداز میں بے دھڑک بولا تھا۔ آفاق اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے شانے سے ہاتھ ہٹا کر بولا، باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ میں نے ملیحہ کو پہلی بار لائبریری میں دیکھا تھا۔
وہ گھاس پر آفاق کے مقابل دونوں ہاتھ پیچھے ٹکائے دور آسمان کی وسعت میں کھویا کہہ رہا تھا۔ میں وہاں ساجد کا انتظار کر رہا تھا کہ ملیحہ کو آتے دیکھا۔ پہلی غیر ارادی نظر کے بعد میں نے ان پر سے نگاہ ہٹا لی تھی، پر نظر ہٹانے کے بعد میرا دل چاہا ایک بار اور ان کی طرف دیکھوں۔ اپنی یہ خواہش مجھے بہت عجیب لگی تھی۔ میں ان پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کتاب پڑھنے لگا اور تھوڑی دیر میں ہی ساجد بھی آ گیا، مگر میں ملیحہ سے اپنی توجہ ہٹا نہیں پایا۔ وہ ایسی جگہ بیٹھی تھی کہ ہر بار صفحہ الٹتے وقت میری نظر ان کے چہرے پر ٹھہر جاتی۔ اتنے فاصلے اور اونچائی پر ہونے کے باوجود بھی مجھے ان کا ہر نقش بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں ان کی پلکوں کا اٹھ کر گرنا محسوس کر رہا تھا۔ ان کی گردن کی ہر حرکت کے ساتھ ان کے گلے میں پڑی باریک چین پر پڑتے بل بہت واضح نظر آ رہے تھے۔ ان کے بال بار بار ان کے چہرے پر آ جاتے اور انہیں اپنے چہرے سے ہٹانے کے لیے ہاتھ سے سمیٹ کر پیچھے کرتی، تو ایسے میں ان کی کلائی میں پڑی چند چوڑیاں کھنک جاتی۔ میں اس کھنک کو سن رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ بالکل میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ وہ رکا اور پھر مسکرا کر گویا ہوا۔ پھر ایسا لگا کہ وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ وہ ایک دم سے کتاب پر سے نگاہ ہٹا کر ارد گرد دیکھتی اور پھر دوبارہ سر جھکا کر کتاب پڑھنے لگتی، مگر کچھ دیر بعد وہ پھر سے اپنے آس پاس دیکھنے لگتی۔ شاید انہوں نے میری نظروں کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر مسکراہٹ روک کر بولا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور چلی گئی۔ ایسا لگا کوئی خواب ختم ہو گیا ہو، مگر خواب کا اثر باقی تھا۔ اگلے دن مجھے لائبریری میں کوئی کام نہیں تھا، مگر پھر بھی لائبریری آ گیا۔ مجھے خود بھی اپنی اس حرکت کی وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن ملیحہ کو دیکھ کر کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ پھر وہ چلی گئی تو میں اٹھ بھی گیا، مگر اس روز ان کے جانے سے خواب ٹوٹا نہیں تھا، مستقل ہو گیا تھا۔ تیسرے دن پھر میں وہیں بالکنی میں آ کر بیٹھ گیا، مگر وہ نہیں آئی، تو میں پریشان ہو گیا۔ اگر وہ نہ آئی تو وہ 2 دن سے آ رہی تھی، لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ آج بھی آتی۔ اس خیال کے باوجود میں وہاں سے ہلا نہیں تھا۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد وہ آ ہی گئی، مگر میری نظروں نے انہیں کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا تھا۔ ذرا دیر بعد ہی وہ اٹھ کر جانے لگی۔ انتظار کے ان چند گھنٹوں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اب میں ان کے بغیر جی نہیں سکتا۔ میں بھی ان کے پیچھے باہر آ گیا اور سیڑھیوں پر انہیں آواز دے کر روک لیا۔ انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور میں نے ان کی آنکھوں میں۔ بولتے بولتے ہی ایک دم وجدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اگر کچھ بچا بھی تھا تو ان آنکھوں میں ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اتنا کہہ کر وہ زور سے ہنس پڑا اور ہنسی کے بیچ کہنے لگا، بہت غصہ آ گیا تھا انہیں، اتنا غصہ کہ مجھے ڈانٹ بھی نہیں سکی۔ پھر میں نے ان سے کہہ دیا کہ اپنے سوال کے جواب کے لیے میں قیامت تک ان کا انتظار کروں گا۔ تیسرے دن وہ آئی تو مگر میرے انتظار کے لیے نہیں، کتاب واپس کرنے، لیکن صرف اتنا سمجھ میں آیا کہ اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں۔ مجھے واقعی محبت کا اظہار کرنا نہیں آیا۔ اس دن کے بعد ملیحہ پھر وہاں نہیں آئی۔ وہ اب گردن گرائے گھاس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، 2 مہینے ہر روز صبح سے شام تک میں ان سیڑھیوں پر بیٹھا دعا کرتا کہ جواب دینے نہ سہے، مگر وہ اپنا چہرہ دکھانے ہی آ جائے۔ 2 مہینے ہر روز صبح سے شام تک میں ان سیڑھیوں پر بیٹھا دعا کرتا کہ جواب دینے نہ سہی، مگر وہ اپنا چہرہ دکھانے ہی آ جائیں۔ وہ تو نہیں آئی، مگر میں ان کی جھلک دیکھنے ان کے پاس پہنچ جاؤں گا، ایسا تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اس شام تمہارے گھر میں ملیحہ کو دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ پتہ ہے، ان کا انتظار کرتے کرتے اکثر میں خود سے الجھ پڑتا۔ میں ان کی خاطر مٹتا جا رہا ہوں اور انہیں احساس ہی نہیں، مگر اس روز محسوس ہوا وہ اتنی بھی بے نیاز نہیں۔ بولتے بولتے اس نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا، لیکن یہ احساس میرے لیے کافی نہیں ہے آفاق، میں زندگی کا ہر پل ان کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ مجھے وہ حق چاہیے کہ انہیں اپنا کہہ سکوں۔ وہ چپ ہوا اور یوں ہی ہاتھ آگے کر کے جھاڑنے لگا۔ آفاق نے اسے دیکھا اور پوچھا، ملیحہ نے کبھی اس بارے میں تم سے بات کی ہے؟ ایک بار ان کی آنکھوں میں اپنا عکس تو دیکھا تھا، لیکن ان کی زبان سے اب تک وہ الفاظ نہیں نکلے جو میں مٹنا چاہتا ہوں۔ وہ رکا، پھر سنجیدگی سے بتانے لگا، کل انہوں نے مجھے لائبریری بلایا ہے۔ تم ملیحہ کے ساتھ سیریس ہونا؟ وجدان نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ بات اعتبار کی نہیں ہے وجدان، آفاق اس پر سے نظر ہٹاتا آہستہ سے بولا،
ملیحہ بہت سادہ سی لڑکی ہے، مصلحتوں اور سمجھوتوں کو نہیں جانتی، جانتی ہے تو صرف اتنا کہ پیار کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ، کہیں کوئی احساس بچا کر نہیں رکھتی، پاگل ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ گہری محبت کے زخم بھی گہرے ہوتے ہیں، مگر حساس بھی ہے، خراش لگ جائے تو تڑپ اٹھتی ہے، کہیں زخم لگ گیا تو جھیلنا مشکل ہے، خیال رکھنا وجدان، اسے کبھی چوٹ نہ لگے، آئی پرومس، خود پر جھیل لوں گا لیکن ملیحہ کو تکلیف پہنچنے نہیں دوں گا۔ اس نے پورے دل سے وعدہ کیا، آفاق یقین کرنے والی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا، اسے بھی اپنے ساتھ اٹھنے کو کہا۔ چلو اندر چلتے ہیں، میں ابھی ملیحہ سے بھی نہیں ملا، تم آ جاؤ، میں تو ابھی گھر جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ملیحہ کی موجودگی میں میں خود کو روک نہیں پاتا اور تمہارے ہوتے یہ سب مناسب نہیں لگتا۔ اس نے سنجیدگی سے بولنے پر آفاق نے مصنوعی خفگی سے وجدان کو گھورا۔ ابھی جو اتنی بکواس کر رہے تھے تب خیال نہیں آیا کہ کچھ سینسر کر لے، اور اب اندر جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اور وجدان نے فوراً ہی اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ میں ملیحہ کے خیال سے کہہ رہا ہوں، اس سچویشن میں کوئی بھی بہن بھائی کی موجودگی سے سٹپٹا جائے گی، اللہ حافظ۔ وہ جانے لگا تو آفاق نے کہا، بھائی ساجد کا کیمرہ تو دے دے، اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ ارے یار بھول گیا۔ اپنے سر پہ ہاتھ مار کے گلے سے کیمرہ نکال کے اس نے آفاق کو پکڑایا اور ہاتھ ہلاتا ہوا چلا گیا۔ ایک خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا لاؤنج تھا جس میں رات کے کھانے کے بعد سب لوگ بیٹھے چائے کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ ڈبل صوفے پر مصطفیٰ عظیم اپنے بڑے بیٹے مزمل کے ساتھ بیٹھے تھے، جو فاصلے پر سنگل صوفے پر عائشہ بیگم بیٹھی تھی۔ اس کی بات سن کر ساجد بولا، جس کے انتظار میں تو 3 مہینے سے دھول پھونک رہا ہے وہ آج بھی نہیں آئے گی۔ میں نے کبھی بھی اس کے آنے کی شرط اپنے انتظار کے سامنے نہیں رکھی، تو تم مانتے ہو کہ تم اس لڑکی کے انتظار میں یہاں آئے ہو؟ ساجد اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہ ماننے سے کیا فرق پڑ جائے گا، وہ آہستہ سے بولا۔ وجدان، مجھے تم سے اس پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ آفاق چڑ سا گیا، جس لڑکی کی تم نے صرف شکل ہی دیکھی ہے اس کے لیے تم خود کو اس طرح برباد کر رہے ہو، کیا یہ دیوانگی نہیں ہے؟ ہے تو، وہ مسکرایا، اور دیوانے کو صرف اپنی دیوانگی سے مطلب ہوتا ہے، ایک دن کے ناغے سے دیوانگی میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، نہ وہ آ کر تیرے غیر حاضری نوٹ کرنے والی ہے، اب اٹھ جا، ساجد نے کہا۔ پھر اس کے نہیں کرنے کے باوجود وہ دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے آئے۔ وہ آیا تو بے دلی سے تھا، مگر نمائش میں ملیحہ کو دیکھ کر وہ اس اتفاق پہ حیران رہ گیا۔ آفاق نہ جانے کدھر تھا اور اس کے ساتھ کھڑا ساجد کسی سے انٹرویو لے رہا تھا۔ وجدان نے اپنے آپ ہی اس کی طرف چل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ساجد کا کیمرہ تھا، بنا سوچے ہی غیر ارادی طور پر اس نے ملیحہ کی کئی تصویریں کھینچ لیں۔ اپنے چہرے پر فلیش کی روشنی محسوس کر کے ملیحہ اس طرف متوجہ ہوئی تو وجدان کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ دونوں ہر طرف سے بیگانہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تبھی آفاق اس طرف چلا گیا۔ رنگ تو اس نے ملیحہ کے چہرے پر بھی دیکھے تھے، مگر وجدان کی آنکھوں کی چمک نے اسے واقعی الجھا دیا تھا۔ ملیحہ پلٹ چکی تھی۔ آفاق چلتا ہوا وجدان کے پاس آ گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گمبھیر لہجے میں بولا، وہ میری بہن ہے۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا جو جاتی ہوئی ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ اور میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنی مخصوص واضح انداز میں بے دھڑک بولا تھا۔ آفاق اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے شانے سے ہاتھ ہٹا کر بولا، باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ میں نے ملیحہ کو پہلی بار لائبریری میں دیکھا تھا۔ وہ گھاس پر آفاق کے مقابل دونوں ہاتھ پیچھے ٹکائے دور آسمان کی وسعت میں کھویا کہہ رہا تھا۔ میں وہاں ساجد کا انتظار کر رہا تھا کہ ملیحہ کو آتے دیکھا۔ پہلی غیر ارادی نظر کے بعد میں نے ان پر سے نگاہ ہٹا لی تھی، پر نظر ہٹانے کے بعد میرا دل چاہا ایک بار اور ان کی طرف دیکھوں۔ اپنی یہ خواہش مجھے بہت عجیب لگی تھی۔ میں ان پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کتاب پڑھنے لگا اور تھوڑی دیر میں ہی ساجد بھی آ گیا، مگر میں ملیحہ سے اپنی توجہ ہٹا نہیں پایا۔ وہ ایسی جگہ بیٹھی تھی کہ ہر بار صفحہ الٹتے وقت میری نظر ان کے چہرے پر ٹھہر جاتی۔ اتنے فاصلے اور اونچائی پر ہونے کے باوجود بھی مجھے ان کا ہر نقش بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں ان کی پلکوں کا اٹھ کر گرنا محسوس کر رہا تھا۔ ان کی گردن کی ہر حرکت کے ساتھ ان کے گلے میں پڑی باریک چین پر پڑتے بل بہت واضح نظر آ رہے تھے۔
ان کے بال بار بار ان کے چہرے پر آ جاتے اور انہیں اپنے چہرے سے ہٹانے کے لیے ہاتھ سے سمیٹ کر پیچھے کرتی، تو ایسے میں ان کی کلائی میں پڑی چند چوڑیاں کھنک جاتی۔ میں اس کھنک کو سن رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ بالکل میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ وہ رکا اور پھر مسکرا کر گویا ہوا۔ پھر ایسا لگا کہ وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ وہ ایک دم سے کتاب پر سے نگاہ ہٹا کر ارد گرد دیکھتی اور پھر دوبارہ سر جھکا کر کتاب پڑھنے لگتی، مگر کچھ دیر بعد وہ پھر سے اپنے آس پاس دیکھنے لگتی۔ شاید انہوں نے میری نظروں کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر مسکراہٹ روک کر بولا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور چلی گئی۔ ایسا لگا کوئی خواب ختم ہو گیا ہو، مگر خواب کا اثر باقی تھا۔ اگلے دن مجھے لائبریری میں کوئی کام نہیں تھا، مگر پھر بھی لائبریری آ گیا۔ مجھے خود بھی اپنی اس حرکت کی وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن ملیحہ کو دیکھ کر کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ پھر وہ چلی گئی تو میں اٹھ بھی گیا، مگر اس روز ان کے جانے سے خواب ٹوٹا نہیں تھا، مستقل ہو گیا تھا۔ تیسرے دن پھر میں وہیں بالکنی میں آ کر بیٹھ گیا، مگر وہ نہیں آئی تو میں پریشان ہو گیا۔ اگر وہ نہ آئی تو وہ 2 دن سے آ رہی تھی، لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ آج بھی آتی۔ اس خیال کے باوجود میں وہاں سے ہلا نہیں تھا۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد وہ آ ہی گئی، مگر میری نظروں نے انہیں کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا تھا۔ ذرا دیر بعد ہی وہ اٹھ کر جانے لگی۔ انتظار کے ان چند گھنٹوں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اب میں ان کے بغیر جی نہیں سکتا۔ میں بھی ان کے پیچھے باہر آ گیا اور سیڑھیوں پر انہیں آواز دے کر روک لیا۔ انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور میں نے ان کی آنکھوں میں۔ بولتے بولتے ہی ایک دم وجدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اگر کچھ بچا بھی تھا تو ان آنکھوں میں ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اتنا کہہ کر وہ زور سے ہنس پڑا اور ہنسی کے بیچ کہنے لگا۔ بہت غصہ آ گیا تھا انہیں، اتنا غصہ کہ مجھے ڈانٹ بھی نہیں سکی۔ پھر میں نے ان سے کہہ دیا کہ اپنے سوال کے جواب کے لیے میں قیامت تک ان کا انتظار کروں گا۔ تیسرے دن وہ آئی تو مگر میرے انتظار کے لیے نہیں، کتاب واپس کرنے، لیکن صرف اتنا سمجھ میں آیا کہ اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں۔ مجھے واقعی محبت کا اظہار کرنا نہیں آیا۔ اس دن کے بعد ملیحہ پھر وہاں نہیں آئی۔ وہ اب گردن گرائے گھاس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، 2 مہینے ہر روز صبح سے شام تک میں ان سیڑھیوں پر بیٹھا دعا کرتا کہ جواب دینے نہ سہے، مگر وہ اپنا چہرہ دکھانے ہی آ جائے۔ 2 مہینے ہر روز صبح سے شام تک میں ان سیڑھیوں پر بیٹھا دعا کرتا کہ جواب دینے نہ سہی، مگر وہ اپنا چہرہ دکھانے ہی آ جائیں۔ وہ تو نہیں آئی، مگر میں ان کی جھلک دیکھنے ان کے پاس پہنچ جاؤں گا، ایسا تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اس شام تمہارے گھر میں ملیحہ کو دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ پتہ ہے، ان کا انتظار کرتے کرتے اکثر میں خود سے الجھ پڑتا۔ میں ان کی خاطر مٹتا جا رہا ہوں اور انہیں احساس ہی نہیں، مگر اس روز محسوس ہوا وہ اتنی بھی بے نیاز نہیں۔ بولتے بولتے اس نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا۔ لیکن یہ احساس میرے لیے کافی نہیں ہے آفاق، میں زندگی کا ہر پل ان کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ مجھے وہ حق چاہیے کہ انہیں اپنا کہہ سکوں۔ وہ چپ ہوا اور یوں ہی ہاتھ آگے کر کے جھاڑنے لگا۔ آفاق نے اسے دیکھا اور پوچھا، ملیحہ نے کبھی اس بارے میں تم سے بات کی ہے؟ ایک بار ان کی آنکھوں میں اپنا عکس تو دیکھا تھا، لیکن ان کی زبان سے اب تک وہ الفاظ نہیں نکلے جو میں مٹنا چاہتا ہوں۔ وہ رکا، پھر سنجیدگی سے بتانے لگا، کل انہوں نے مجھے لائبریری بلایا ہے۔ تم ملیحہ کے ساتھ سیریس ہونا؟ وجدان نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ بات اعتبار کی نہیں ہے وجدان، آفاق اس پر سے نظر ہٹاتا آہستہ سے بولا۔ ملیحہ بہت سادہ سی لڑکی ہے، مصلحتوں اور سمجھوتوں کو نہیں جانتی، جانتی ہے تو صرف اتنا کہ پیار کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ، کہیں کوئی احساس بچا کر نہیں رکھتی۔ پاگل ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ گہری محبت کے زخم بھی گہرے ہوتے ہیں مگر حساس بھی ہے۔ خراش لگ جائے تو تڑپ اٹھتی ہے، کہیں زخم لگ گیا تو جھیلنا مشکل ہے۔ خیال رکھنا وجدان، اسے کبھی چوٹ نہ لگے۔ آئی پرومس، خود پر جھیل لوں گا لیکن ملیحہ کو تکلیف پہنچنے نہیں دوں گا۔ اس نے پورے دل سے وعدہ کیا۔ آفاق یقین کرنے والی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا، اسے بھی اپنے ساتھ اٹھنے کو کہا۔ چلو اندر چلتے ہیں، میں ابھی ملیحہ سے بھی نہیں ملا، تم آ جاؤ، میں تو ابھی گھر جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ملیحہ کی موجودگی میں خود کو روک نہیں پاتا اور تمہارے ہوتے یہ سب مناسب نہیں لگتا۔
اس نے سنجیدگی سے بولنے پر آفاق نے مصنوعی خفگی سے وجدان کو گھورا۔ ابھی جو اتنی بکواس کر رہے تھے تب خیال نہیں آیا کہ کچھ سینسر کر لے، اور اب اندر جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ اور وجدان نے فوراً اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ میں ملیحہ کے خیال سے کہہ رہا ہوں، اس سچویشن میں کوئی بھی بہن بھائی کی موجودگی سے سٹپٹا جائے گی۔ اللہ حافظ۔ وہ جانے لگا تو آفاق نے کہا، بھائی ساجد کا کیمرہ تو دے دے، اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ ارے یار بھول گیا۔ اپنے سر پہ ہاتھ مار کے گلے سے کیمرہ نکال کے اس نے آفاق کو پکڑایا اور ہاتھ ہلاتا ہوا چلا گیا۔ ایک خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا لاؤنج تھا جس میں رات کے کھانے کے بعد سب لوگ بیٹھے چائے کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ ڈبل صوفے پر مصطفیٰ عظیم اپنے بڑے بیٹے مزمل کے ساتھ بیٹھے تھے، جو فاصلے پر سنگل صوفے پر عائشہ بیگم بیٹھی تھی۔ سامنے مزمل مصطفیٰ کی بیوی انیکا تھی، اور وجدان ان کی باتوں سے الگ تھلگ کارپٹ پر ایک سال کے بھتیجے کو گود میں لیے اس کے ساتھ بظاہر کھیل رہا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا بات کیسے شروع کرے۔ پھر اس نے اچانک ہی دھماکہ کر دیا۔ کسی کو کوئی خاص طور پر مخاطب کیے بغیر اس نے اچانک کہا تھا، میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کو یہ سن کر یقیناً خوشی ہی ہوئی تھی، مگر اس کا جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ کوئی رد عمل ہی نہیں آیا۔ مصطفیٰ عظیم حیرت سے سنبھل کر بولے، ہمارے لیے تو یہ خوشخبری کی خبر ہے، مگر تم نے جو سلسلہ کھول کر رکھا ہے اس کے بعد یقیناً لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے سال کی سب سے بری خبر ہوگی۔ ابو آئی ایم سیریس۔ ان کے مذاق پر وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایون آئی ایم سیریس سن۔ انہوں نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا، میں نے کبھی بھی اپنے بیٹوں سے لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی امید نہیں کی تھی، اور تم سے اٹ از بیونڈ مائی تھاٹ۔ خود مجھے وجدان سے ایسی حرکتوں کی امید نہیں تھی، مگر اب اسے لیکچر مت دیں، مجھے اس کی لاپرواہی کی وجہ سمجھ آ گئی ہے۔ عائشہ مصطفیٰ نے اپنے شوہر کو بیٹے کی کلاس لیتے دیکھ کر ٹوکا، پھر معنی خیزی سے بولی، غلطی وجدان کی نہیں مصطفیٰ صاحب، بلکہ میری اور آپ کی ہے۔ بیٹا جوان ہو گیا اور اسے خود بولنا پڑا کہ شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ بات تو آنے ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے تھا اس کی شادی کے بارے میں۔ بالکل امی، یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ وجدان بے شک ذمہ دار لڑکا ہے، پر کوئی ہو تو جس کے لیے ذمہ داری اٹھائی جائے۔ کیوں مزمل، آپ کا کیا خیال ہے؟ انیکا نے شوخی سے بولتے ہوئے اپنے شوہر سے رائے مانگی۔ شریف آدمی کبھی بیوی سے اختلاف نہیں کر سکتا، اور یہاں تو اختلاف کی گنجائش بھی نہیں۔ تو پھر طے ہو گیا، اگلے ہفتے میں ہی ہم سب جا کر انیکا کے ماں باپ سے شہلا کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ ایک منٹ امی۔ چپ بیٹھا وجدان شہلا کے نام پر ایک دم بولا، میں شہلا سے شادی نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ انیکا کو یہ بات ناگوار گزری تھی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر وجدان نے کہا، سوری بھابھی، شہلا واقعی بہت اچھی لڑکی ہے، جب اچھی ہے تو انکار کی وجہ؟ مصطفیٰ عظیم نے کسی قدر ناگواری سے پوچھا۔ میں ملیحہ فاروقی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر وجدان نے جواب دیا۔ ہر کوئی چپ رہ گیا تھا۔ انیکا کو لگا اس لمبی خاموشی کی وجہ اس کی ہاں موجودگی ہے۔ اسی خیال سے وہ اٹھی اور وجدان کے پاس آ کر بچے کو اس سے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ آج کی بات نہیں ہے وجدان، مزمل کی شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد انیکا کے اخلاق کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا وقت آنے پر شہلا کو بہو بنا کر لاؤں گی، مگر میں آپ کی سوچ میں کبھی شامل نہیں رہا، اور میں تو حیران ہوں آپ نے نہ صرف سوچ لیا بلکہ بھابھی سے بھی بات کر لی، اور مجھے آج پتہ چل رہا ہے۔ وجدان کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ ہمیں تو آج پتہ چل رہا ہے، وہ خفگی سے بولے، پھر خیال آنے پر بولی، اور تمہیں کہاں مل گئی وہ؟ کیا نام ہے؟ خیر جو بھی ہو۔ انہوں نے ملیحہ کا نام یاد کرنا چاہا، پھر کسی کے یاد دلانے سے پہلے یہ ارادہ بدل دیا۔ ان کا نام ملیحہ فاروقی ہے۔ وجدان کو ان کا انداز اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے ملیحہ کا نام بتا کر کہا، اور میں ان سے لائبریری میں ملا تھا۔ اور یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ مصطفیٰ عظیم نے بیٹے کو دیکھ کر پوچھا۔ 3 مہینے ہونے والے ہیں۔ عائشہ بیگم کو ایک دم سے دھیان آیا۔ اچھا، تو اتنے مہینے سے تم جو سارے کام دھندے چھوڑ کر نہ جانے کہاں پھرتے رہتے ہو، اس کی وجہ یہ لڑکی ہے؟ جی۔ اس کا لہجہ اب بھی متوازن تھا۔ بہرحال تمہاری شادی شہلا سے ہی ہوگی، انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، مگر میں ملیحہ سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ عائشہ بیگم نے سنا تو بھڑک گئیں۔ ہاں، اب یہی سننا باقی رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، خود ہی سارے فیصلے کرو۔
ہمیں تمہیں بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہی کیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے امی۔ وہ ان کی ناراضی پر پریشان سا ہو گیا، پھر ان کے برابر بیٹھ کر اپنا بازو ان کے گرد لپیٹتے ہوئے سمجھانے کے سے انداز میں بولا، آپ ان سے ملیں گی تو وہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی۔ میں شہلا سے کئی بار مل چکی ہوں اور وہ مجھے پسند ہے۔ اب آپ ضد کر رہی ہیں، وجدان نے تھک کر کہا۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بولی، محبت۔ اس نے ایک لفظ کہہ کر بات پوری کر دی اور اٹھ کر چلا گیا۔ سنا آپ نے مصطفیٰ عظیم، آپ کا بیٹا کیا کہہ کر گیا ہے؟ اپنے شوہر کو چپ دیکھ کر وہ بولی۔ وہ کچھ سوچ رہے تھے، ان کی طرف چونک کر دیکھا اور توقف کی بات کہا، مجھے لگتا ہے عائشہ تمہیں بیٹے کی بات مان لینی چاہیے۔ ایسے کیسے مان لوں؟ وہ بدکی۔ کیا حرج ہے؟ وہ ان کے بدکنے پر بولے۔ اس گھر میں شہلا بہو بن کر آئے یا ملیحہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وجدان کو فرق پڑے گا، آخر زندگی تو اسے گزارنی ہے۔ اور انی کا کیا اسے بھی فرق نہیں پڑے گا؟ اس کی چھوٹی بہن دیورانی بن کر اس گھر میں آنے والی تھی، اب کوئی اور آئے گی تو کیا اسے برا نہیں لگے گا؟ میرے کہنے پر وہ اپنے ماں باپ سے بھی بات کر چکی ہے۔ اب تک چپ مزمل ان کی بات پر پریشان ہو کر بولا، امی آپ کو بات اس حد تک بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ چلیں، انیکا تو میری بیوی ہے، لیکن اس کی فیملی کے سامنے مجھے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں نے کہہ دیا شہلا ہی اس گھر میں آئے گی۔ تم نے تو کہہ دیا، لیکن جو ابھی وجدان کہہ کر گیا ہے اس کا کیا؟ بہو کیا سوچے گی؟ اس کی پرواہ ہے، بیٹے کا خیال نہیں۔ وہ واضح ملامت کر رہے تھے، عائشہ اس الزام پر اچھل پڑی۔ خیال کیوں نہیں ہے، ماں ہوں اس کی۔ بہت سوچ سمجھ کر شہلا کا انتخاب کیا تھا کہ وجدان کے مزاج میں سنجیدگی ہے اور شہلا بھی کمزور اور دھیمی مزاج کی لڑکی ہے، پھر پڑھی لکھی اور خوبصورت بھی ہے، آپ خود جانتے ہیں، بتائیں ذرا ہے کوئی کمی اس میں؟ کمی بے شک کوئی نہیں، پر اس کا کیا حل کہ وجدان کو ملیحہ پسند ہے۔ بس مصطفیٰ صاحب، آپ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں، سمجھانا ہے تو بیٹے کو سمجھائیں کہ ماں کی بات مان لے، دشمن نہیں ہوں اس کی۔ وہ ناراضی سے کہہ کر اٹھی اور چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد مصطفیٰ عظیم مزمل کو مخاطب کر کے بولے، ایسا لگتا ہے مزمل وجدان واقعی اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ میرے خیال سے تو ہے، ورنہ اس کے بارے میں بات کیوں کرتا؟ اور مجھ سے زیادہ تو وہ آپ سے قریب ہے، آپ بتائیں وہ اس لڑکی میں کس حد تک انوالو ہوگا؟ وجدان جیسے شخص کے لیے حد کا لفظ استعمال کرنا ہی بیکار ہے۔ اپنی رائے دے کر مزمل مصطفیٰ نے ان کی رائے مانگی تو وہ الجھے سے انداز میں بولے تھے، پھر امی کو کیسے منائیں گے؟ مزمل نے فکر مندی سے کہا تو مصطفیٰ صاحب کہنے لگے، مان جائے گی، ویسے اس کا رد عمل فطری ہے اور دھچکا تو مجھے بھی لگا تھا، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ وجدان ملیحہ سے ڈیپلی انوالو ہے، تو خود کو سمجھا لیا کہ زندگی تو اس کی ہے، اگر ملیحہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مزمل کی طرف دیکھ کر بولی، میری بیوی کو چھوڑو، یہ بتاؤ اپنی بیوی کو کیسے ہینڈل کرو گے؟ مجھے نہیں لگتا نیکا اس بارے میں مجھ سے کوئی بحث کرے گی، اس نے خود سنا ہے کہ وجدان کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، بلکہ میرا خیال ہے وہ خود بھی وجدان کی شادی شہلا سے نہیں ہونے دے گی۔ ہاں، مصطفیٰ عظیم اس کی بات پر سر ہلانے لگے۔ پھر مزمل اپنے کمرے میں اٹھ کر چلا گیا اور مصطفیٰ عظیم وجدان کے کمرے میں آ گئے۔ تکیا اونچا کر کے بیڈ پر نیند دراز یک تک سامنے دیوار کو دیکھتا ہوا وہ اتنی گہری سوچ میں تھا کہ ان کے آنے کو محسوس بھی نہیں کیا۔ مصطفیٰ عظیم سے دیکھ کر مسکرائے اور چھیڑنے کے انداز میں کہے، غم مٹایا جا رہا ہے۔ وجدان نے ذرا سا چونک کر انہیں دیکھا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر گہری نظروں سے وجدان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بہت پیار کرتے ہو؟ وجدان سر کو جھکا کر یوں ہی مسکرانے لگا تو اس کے کندھوں پر بازو پھیلا کر بے تکلفی سے بولے، کم آن سن، ہم دونوں ہمیشہ سے اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے اس کی تائید مانگی تو اس بات میں سر ہلا کر وہ دھیرے سے بولا، بہت سے بھی زیادہ۔